جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ میں یہود کی قوم رہتی تھی۔ وہاں بنی اسرائیل یعنی کہ یہودی رہتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس اپنے علماء کو بھیجیں گے، کچھ لوگوں کو بھیجیں گے، وہ آپ سے سوال کریں گے، اگر آپ ان کے سوال کے جواب دے دیں گے تو ہم آپ کے اسلام کو، آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے، اگر آپ نے سوال کے جواب نہ دیے تو پھر ہم آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ صرف نبی کو ہی پتہ ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر بھیج دینا کہ وہ سوال اپنے بتائیں، میں ان کو جواب بتاؤں گا۔ تو ایک دن یہود کے علماء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے تو انہوں نے کہا ہم نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، اگر آپ نے ان سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ کون سے سوال ہیں آپ کے؟ تو ان میں سے ایک سوال یہ ہے، یہود نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر کون سی چیزیں حرام کر رکھی تھیں۔ دوسرا سوال یہ ہے عورت کے پیٹ کے اندر بچہ کب بنتا ہے، لڑکا کب بنتا ہے اور لڑکی کب بنتی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ نبی امی کی جو صفت تورات میں لکھی ہوئی ہے، تورات کے اندر نبی امی کی صفت کیا لکھی ہوئی ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس وحی کون لے کر آتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر کون سی چیزیں حرام کر رکھی تھیں، وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے تھے تو شدت مرض کی وجہ سے منت مانی تھی، نذر مانی تھی کہ اے اللہ مجھے اس تکلیف سے نکال دے، جب میں اس تکلیف سے نکل جاؤں گا، اس مرض سے چھٹکارا پا لوں گا تو میں اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاؤں گا اور میں دودھ بھی نہیں پیوں گا۔ تو انہوں نے اپنی دو پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہود نے کہا دوسرے سوال کا جواب کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرے سوال آپ کا یہ ہے کہ عورت کے پیٹ کے اندر لڑکا کب پیدا بنتا ہے، لڑکی کب بنتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مرد کا پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت لڑکا بنتا ہے، اور جب عورت کا پانی زیادہ ہو تو اس وقت لڑکی بنتی ہے۔ تو فرمایا آپ کے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ تورات کے اندر جو لکھی ہوئی ہے نبی امی کی صفت، وہ یہ ہے کہ جو آخری نبی ہوگا، جو نبی امی ہوگا، اس کی صفت یہ ہے کہ اس کی آنکھیں تو سوئیں گی لیکن اس کا دل نہیں سوتا۔ نبی امی کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن اس کا دل بیدار رہتا ہے، اس کا دل نہیں سوتا۔ چوتھا سوال کیا تھا ان کا؟ چوتھا سوال یہ تھا کہ آپ کے پاس وحی کون لاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح سابقہ انبیاء کی طرف وحی لانے والے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو میرے پاس بھی حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لا کر آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس حضرت جبرائیل وحی لا کر آتے ہیں تو ہم آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ کے سارے سوالوں کے جواب ٹھیک ہیں، آپ نے سارے سوالوں کے جواب ٹھیک دیے ہیں، لیکن جبرائیل کی وجہ سے ہم اسلام نہیں لیں گے، کیونکہ یہ ہمارا شروع سے دشمن رہا ہے،
اس نے ہمارے آباء و اجداد کو برباد کیا ہے، اس نے ہمارے آباء و اجداد پر عذاب برسائے ہیں کہ اگر آپ کی طرف حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں تو ہم اسلام نہیں لاتے، ہاں اگر میکائیل وہ آپ کی طرف وحی لے کر آتے تو ہم آپ کی بات مان لیتے اور آپ کی شریعت پر آپ کی شریعت پر ایمان لاتے اور آپ کی نبوت کو بھی تسلیم کر لیتے۔